الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وخاتم النبيين وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وأصحابه أجمعين، كما صلي على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنه حميد مجيد۔ گزشتہ نشست میں ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ حج کا سفر، اس کا آغاز کس دعا سے کیا جائے، اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد جب آدمی گھر سے نکلے تو مختلف جگہ پر قیام کرنا پڑتا ہے۔ مثلا حاجی کیمپ جو پاس ممالک میں ہوتا ہے وہاں جانا پڑتا ہے، ایئرپورٹ پر ٹھہرنا پڑتا ہے، پھر اسی طرح جدہ پہنچ کر ایئرپورٹ پر ٹھہرنا پڑتا ہے۔ تو جس جگہ بھی آدمی ٹھہرے، جو کام ضروری کرنے کے ہیں اس مبارک اور مقدس سفر میں، اور ایسا سفر جس کے ایک ایک قدم پہ اللہ نے نیکی اور برکتیں لکھی ہیں، اور ایسا سفر جو حلال مال ہو تو زندگی میں کبھی ایک دو مرتبہ نصیب ہوتا ہے، اور ایسا سفر جس میں اللہ نے مغفرت کا اپنے فضل و کرم سے وعدہ فرمایا ہے۔ اس سفر میں قدم قدم پر احتیاط بھی کرنی چاہیے۔ جہاں بھی اترنا ہو، ٹھہرنا ہو، تو جو بھی لوگ ساتھ ہیں، حتیٰ کہ خدام اور وہ لوگ جن سے واسطہ پڑتا ہے، بس کے ڈرائیور، جہاز کا عملہ، اسی طرح ایئرپورٹ پہ پہنچ کے دوسرے ملک کے افراد، کسی کے ساتھ بھی لڑائی اور جھگڑا مت کیجیے، اور کسی کے ساتھ بھی سختی سے مت پیش آئیے، اس لیے کہ خدا نخواستہ یہ لڑائی جھگڑا اللہ کے ہاں ناراضگی کا باعث بن جائے۔ اور ایسے بھی ہوا ہے کہ حج کے سفر میں بعض لوگوں نے غلط کوئی حرکت ایسی کر دی تو اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ آئندہ اسے اس مقدس سفر کی توفیق ہی نہ دو۔ اس لیے کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے، اپنے غصے کو بہت قابو میں رکھنا چاہیے۔ عام زندگی میں بھی جہاں تک ہو سکے دو کام قطعاً نہیں کرنے چاہیے۔ ان دو چیزوں کو لکھ لیں اور بار بار اس چیز کو پڑھیے، حتیٰ کہ
آپ کو 100% اطمینان ہو جائے کہ آپ نے ان دونوں باتوں پر عمل کر کر کے اپنی طبیعت کو ایسا بنا لیا ہے. ایک تو یہ کہ کبھی بھی اپنے غصے کو نافذ نہ کیجیے. غصے کو نافذ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب غصہ آئے تو آدمی کا جی چاہتا ہے کہ دوسرے کو مارے، ڈانٹے، گالی دے، اٹھا کر کوئی چیز پھینک دے، اسے کوئی غلط بات کہہ دے. یہ ہے غصے کا نافذ کرنا. آگ لگا دے، دروازہ زور سے پٹخ دے. یہ سب چیزیں غصے کو نافذ کرنے کی باتیں ہیں. طے کر لیجئے کہ زندگی بھر میں اپنے غصے کو نافذ نہیں کروں گا دوسروں پر، کسی پہ بھی نہیں، حتیٰ کہ اپنی ذات پہ بھی نہیں. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ ابو ذر، زندگی میں جو کام تم نے کرنے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وَكَلِمَةُ الْحَقِّ فِي الرِّضَاءِ وَالْغَضَبِ، ہمیشہ سچی بات کہنا، چاہے تم غصے کی حالت میں ہو اور چاہے تم خوشی کی حالت میں ہو. اور آدمی جب تک تربیت نہ ہوئی بھی ہو اور کسی اللہ کے اچھے بندے کے ساتھ نہ رہا ہو، غصے میں حق بات نہیں کہہ سکتا. اس لیے ایک تو بات یہ طے کرنی چاہیے کہ غصے میں اپنے غصے کو نافذ نہیں کروں گا. اور دوسری بات جو زندگی بھر کام کرنے کا ہے وہ یہ کہ میں غصے کی حالت میں زبان نہیں کھولوں گا. بس غصے میں آدمی جب بھی بولتا ہے 99% لوگ غلط بولتے ہیں. اور یاد رکھنا چاہیے ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ایک دوسرے کے بندے نہیں. اور کسی کو بھی یہ سمجھنا، حتیٰ کہ کافر کو بھی یہ سمجھنا کہ یہ میرا نوکر ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے. ہم سب ایک ہی ذات پاک کے نوکر ہیں اور اس ذات کا نام ہے اللہ، جس کے گھر اب آپ جا رہے ہیں اور آپ سفر کر رہے ہیں. تو کسی سے مت لڑیے، کسی سے مت جھگڑا کیجیے کچھ ہو جائے، اس لیے کہ یہ سفر جھگڑا اس کی برکتوں کو زائل کر دے گا. کیا فائدہ، آپ نے پیسے بھی خرچ کیے، 1 مہینے کے لیے اپنے آپ کو مشکل میں بھی ڈالا، بہت ضروری کام بھی چھوڑے، اور اس ایک انتہائی ضروری کام کے لیے فرض کی ادائیگی کے لیے آئے اور 1 مہینے کی محنت کو صرف 5 منٹ میں آگ لگا دی. اسی طرح کوئی سوال کرے، بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو گھر سے نکل پڑتے ہیں اور ساتھ پیسے وغیرہ نہیں رکھتے. کسی کو برا نہ کہیے، آپ اور ہم اس کے مالک نہیں، اللہ ہی اس کا مالک ہے. اللہ چاہے گا تو اس کو اپنے گھر بلا لے گا، نہیں چاہے گا نہیں بلائے گا. ہمیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے. اگر ہو سکے تو کوئی مدد کر دیں، نہ ہو سکے تو کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں. خام خواہ دوسروں کو نصیحتیں کرنے بیٹھ جانا
اس سے اپنے نفس میں کبر پیدا ہوتا ہے کہ میں بہت اچھا ہو گیا. مت بولے، یا اسے کچھ دے دیں جو مانگ رہا ہے، یا اس سے معذرت کر لیں یا چپ رہیں. اور سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ آدمی چپ رہے، کچھ نہ بولے، اور راستے میں وقار اور سکون کے ساتھ رہنا چاہیے، اور بےہودہ باتوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ بےہودہ باتیں ہر اعتبار سے نقصان دیں. اور ممکن ہو تو تنہا سفر نہ کرے، کیونکہ حج کے سفر میں کئی ایک چیزیں پیش آتی ہیں جس میں آدمی تنہا ہو تو دقتیں ہوتی ہیں. چند دوست یا گھر والے ساتھ ہوں زیادہ اچھا ہے. اور اسی طرح سفر میں حج کے بھی اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 3 آدمی سفر کریں تو چاہیے کہ ایک کو اپنا امیر بنا لیں. حج کے اس سفر میں ایک بات یہ بھی مسئلہ شرعاً یاد رکھنا چاہیے کہ جتنا سامان کوئی بھی ایئر لائنز اجازت دیتی ہے اتنا ہی لے جانے کی اجازت ہے. اس سے زیادہ سامان 2 صورتیں ہیں اس کی. ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ کا سامان زیادہ ہے اور آپ نے اس ایئر لائنز کو پیسے دے دیے، سامان بک کرا دیا، بالکل درست ہے. سامان 100 کلو تھا اور ایئر لائنز نے 20 کی اجازت دی تھی، اور باقی 80 کے آپ نے پیسے جمع کرا دیے. اس کا لے جانا بالکل درست، کوئی حرج نہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ 20 کلو کی اجازت تھی اور جو بھی کاؤنٹر پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں ان کی کمپنی نے اجازت دی ہے کہ وہ 10-20 کلو چھوڑ سکتے ہیں، تو اس نے اس اجازت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو مزید 20 کلو چھوڑ دیا. فرض کیجئے 10 کلو چھوڑ دیا تو بقیہ جو 60 یا 70 کلو رہ گیا ہے اس کے پیسے دے کر جانے ہیں اور پیسے دے کر یہ سامان ساتھ لے جانا ہے. یہ صورت درست ہے. دوسری تیسری صورت یہ ہے کہ اس شخص کی منتیں کرنا یا اسے کچھ پیسے دے دینا کہ یار یہ جیب میں رکھ لو اور میرا سامان بک کرا دو. یہ 2 کبیرہ گناہ ہیں جو اس حج کے سفر میں کرنے ہیں. ایک تو رشوت اور پیسے کا دینا، اور دوسرے ایئر لائنز کو نقصان پہنچانا کہ انہوں نے جب قاعدہ مقرر کر دیا ہے کہ 20 kg سے زیادہ سامان نہیں لے جا سکتے تو آخر وہ پی آئی اے یا کوئی بھی اور ایئر لائنز آپ کے سامان کو اٹھا کر لے کر جا رہی ہے تو اس کمپنی کا بھی تو نقصان ہے. ایک فرض حج کرنے چلے اور 2 کبیرہ گناہ اسی موقع پہ کر دیے. بڑے بڑے دیندار اور بڑے بڑے جنہوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور چہرے پہ ان کے ماتھے پہ محراب بنے ہوئے اور سجدہ اس کے اعضاء پہ نشان پڑے ہوئے اور وہ بھی
ان کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں کہ کہیں بس چلے تو اپنے بچے کو جو یقیناً فل ٹکٹ اس کا لینا چاہیے تھا، 15 سال کا ہے تو 12 سال کا لکھوا دیں گے کہ آدھا ٹکٹ بنے، 10 سال کا لکھوا دیں گے کہ آدھا ٹکٹ بنے. اور یہ بھی ظلم کرتے ہیں کہ کمپنی کے مقرر کردہ وزن کے برعکس وہاں جا کر کسی کو تھوڑے بہت پیسے دے دلا کے زیادہ سامان اپنے ساتھ لے گئے. یاد رکھو یہ کبیرہ گناہ ہے، بچنا چاہیے اس سے. ریلوے میں، ایئر لائنز میں کمپنیز جتنے سامان کی اجازت دیتی ہیں بس اتنا ہی سامان لے جایا جا سکتا ہے. 20 کلو کی دیں، 30 کی دیں، 50 کی دیں. حتیٰ کہ واپسی پر زمزم، پی آئی اے اور دیگر ایئر لائنز 10 کلو یا 5 کلو کے ایک کین کی اجازت دیتی ہیں، مت ایک کین سے زیادہ لائیے. اس ایک کین کو بھی اگر انہوں نے 10 کلو کا کہا ہے تو 10 کلو کا ہی لانا چاہیے، 20 کلو کے بھر لینا اور 50 کلو کے. یاد رکھو یہ تمہاری نمازیں اور یہ تمہارے سجدے اللہ کے ہاں اس گناہ کو معاف نہیں کرائیں گے. یہ ایئر لائنز کا نقصان ہے اور کسی کا بھی نقصان شرعاً میں جائز نہیں. دین اپنی خواہشات ان چیزوں کے پورے کرنے کا نام نہیں. دین انسانوں کو انسان بنانا ہے تاکہ انسان کسی قانون، قاعدے، ضابطے کے تحت رہے، انسان بن کے رہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا 10 کلو کا آپ ایک کین لے جا سکتے ہیں اور انہوں نے 50 کلو زمزم رکھ لیا کہ محلے کو اور اپنے مریدوں کو بھی دیں گے اور اپنے معتقدین کو بھی اور مسجد والوں کو بھی. کس کھاتے میں بھی ایئر لائنز کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ کون پورا کرے گا؟ اس لیے حج کے سفر میں سامان کم رکھیے اور لے جانا ہے پورا گھر اٹھا کر لے جائیے، لیکن جس سے ایئر لائن پہ جا رہا ہے ان کو پیسے دیجیے کہ 200 کے جی زیادہ ہے سامان، 300 کے جی زیادہ ہے اور 20 کلو کی اجازت تھی. اور اس کے علاوہ اگر کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو ایئر لائن میں سہولت دی ہے تو 10-20 کلو وہ چھوڑ دے گا، باقی کے پیسے بھریے. اور کبھی بھی رشوت دے کے یہ گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے. 2 کبیرہ گناہ ہو گئے. اور اب تک اگر کسی ایئر لائن سے سفر کیا ہے اور سامان زیادہ تھا اور اب یہ بیان سننے کے بعد شرمندگی ہو رہی ہے کہ ہم نے بڑا گناہ کیا، اس ایئر لائن کو نقصان پہنچایا، مثلاً فرض کیجیے پی آئی اے کو نقصان پہنچایا، تو پھر جا کر جتنے 1000 کا نقصان ہے اتنے 1000 کا ایک ٹکٹ خرید لیجیے. مثلاً 10,000 کا نقصان آپ سمجھتے ہیں آپ نے کیا ہے پی آئی اے کا، تو پی آئی اے کی ایک ٹکٹ 10,000 روپے کی خرید لیجیے. فرض کیجیے اسلام آباد کراچی ہی ملتی ہیں، 2 ٹکٹیں خرید لیں، 10,000 پورے جس پہ بھی ہو جائیں، اور ان کو لے کے پھاڑ کے پھینک دیجیے، سفر نہ کیجیے، کیونکہ آپ نے اس ایئر لائن کو 10,000 دے دیے اور اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو یہ پیسے ان تک پہنچ جائیں گے اور اللہ کے ہاں اس کے بعد توبہ کیجیے، امید ہے معافی ہو جائے گی. محض توبہ کافی نہیں جب تک کہ ایئر لائن والوں کو ان کے پیسے نہ پہنچائے جائیں. لوگوں نے دین کو کھیل بنا لیا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کوئی ان پہ پابندی نہیں ہے. یہ ساری پابندیاں شریعت نے سکھائی ہیں
اور یہ شرعی مسائل ہیں جو آپ سے ذکر کر رہے ہیں. کبھی بھی ایئر لائنز میں، بس میں، ریل میں سامان اس سے زیادہ نہ لے کے جائیں جتنا ان کا قانون ہے، اور فرض کیجئے زیادہ ہے تو بس پھر پیسے دیں. اسی طرح ایئر لائنز کے ملازموں سے جان پہچان ہوتی ہے، اور لوگوں نے کہہ دیا کہ آپ اتنا سامان لے جائیے، جان پہچان ہے، کوئی نہیں میں پار کرا دوں گا. تو وہ کہاں تک پار کرائے گا؟ پاکستان سے، ہندوستان سے، اپنے ملک سے سعودیہ تک پار کرائے گا، اور آپ کو تو بھی آگے جانا ہے. سعودیہ کیا، اس دنیا سے بھی آگے آپ کو جانا ہے. وہاں کون پار کرائے گا؟ وہاں اللہ ہی ہے جو ہاتھ تھام لیتا ہے اپنے بندوں کا، اور اللہ ہی ہے جس کا غصہ اور جس کی ناراضگی اور جس کی خوشی اور رضامندی وہاں جا کے دیکھنی ہے. اس لیے مت کسی کو نقصان پہنچائیے، نہ فرد کو، نہ معاشرے کو، نہ کمپنی کو. ایک اور بات بھی حج کے سفر میں خیال کیجیے گا کہ جس درجے کا ٹکٹ آپ کو ملا ہے اسی درجے میں سفر کرنا. مثلاً اکانومی کلاس کا ٹکٹ دیا ہے ایئر لائنز نے، اکانومی میں ہی بیٹھنا ہے. کوئی واقف مل گیا اور وہ چپکے سے فرسٹ کلاس میں لے گیا کہ وہاں سیٹس خالی ہیں اور آپ ہمارے محلے کے ہیں اور آپ فلاں جگہ کے ہیں اور آپ کی اتنی عزت، اور آئیے ذرا فرسٹ کلاس میں بیٹھ جاتے ہیں. غلط بات. حتیٰ کہ اگر اکانومی کلاس کا ٹکٹ ہے تو واش روم بھی اکانومی کلاس کا یوز کرنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ اکانومی کلاس کا ٹکٹ لے کے اور فرسٹ کلاس کے واش روم میں گھس کے. تو جو بیت الخلاء الگ الگ بنے ہیں، اکانومی کلاس کا الگ اور فرسٹ کلاس کا الگ، وہ اسی لیے ہیں کہ اگر اتنا ہی شوق ہے تو فرسٹ کلاس کے پیسے خرچ کیجیے، ورنہ اکانومی کلاس کی ٹکٹ ہے نہیں بیٹھنا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لیا اور اب وہ اکانومی کلاس میں آ کے بیٹھنا چاہے تو اپنے درجے سے نیچے آ رہا ہے، یہ جائز ہے، لیکن اپنے درجے سے بڑھ کر کرنا یہ جائز نہیں. اسی طرح خام خواہ لوگوں کو دھکیلنا، روکنا، اور پلین میں سب لوگوں نے جانا ہے، جلدی کرنا کہ میرا سامان پہلے چلا جائے، مجھے ٹکٹ پہلے مل جائے، میں جلدی کر لوں. اور اس میں اگر کسی انسان کو بھی پریشانی ہوئی، کسی انسان کا بھی حق مارا گیا، تو یہ گناہ کی باتیں ہیں. حج کے سفر میں خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. ایک چیز تو سامان کے سلسلے میں یہ ہے. دوسری بات سامان کے سلسلے میں یہ بھی خیال کر لینا چاہیے. ابتدا میں عرض کیا تھا کہ دو باتوں کا خیال کرنا ہے، ایک یہ اور دوسری یہ کہ جہاز میں اندر ساتھ لے جانے کے لیے ایئر لائنز والے اجازت دیتے ہیں ایک بریف کیس کی، ایک پیکٹ کی یا دو کی، یا جتنے کی بھی وہ اجازت دیتے ہیں، بس اتنا ہی سامان لے کے جانا چاہیے. کیونکہ جب سیٹس کے اوپر جو خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں، آپ اپنا سامان رکھیں گے زیادہ تو سیٹ کے اوپر کا خانہ، وہ فرض کر لیجئے 4 مسافروں کے لیے انہوں نے رکھا ہے، تو اس میں صرف 25% حصہ ہمارا بنتا ہے، باقی 75% وہ اور 3 مسافروں کا ہے. اور اگر کوئی آدمی اپنے حصے سے زیادہ سامان اس میں رکھے گا تو یہ ناجائز حرکت کرے گا، ناجائز کام کرے گا. کیوں لوگوں کو تنگ کرتا ہے؟
ایک بریف کیس کی اجازت ہے، ایک ہی لے کے جانا چاہیے، اور اگر زیادہ ہے تو سامان کو بکنگ میں دینا چاہیے۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ جہاز کے اندر پیکٹس کے پیکٹس بھرے ہوئے ہیں اور جانے والوں کو، بیٹھنے والوں کو تنگی ہو رہی ہے، اور خود تو جلدی کی کہ میرا سامان پہلے رکھو اور میں سب سے پہلے جہاز پہ چلا جاؤں، اور جا کر اطمینان سے اپنا سامان رکھا اور ایک پورا باکس اس سے بھر دیا اور اپنی سیٹ پہ براجمان ہو گئے، اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جو باقی آئے، جن 3 کا حصہ فرض کیجئے، وہ بیچارے اپنا سامان کہاں رکھیں گے؟ یہ گناہ کی بات ہے۔ اگر 10 آدمیوں کے لیے ایئر لائنز نے وہ ایک باکس مقرر کیا تھا کہ 10 آدمی اس میں اپنا سامان رکھیں گے، تو یاد رکھیے اس پورے میں آپ کا حصہ 1/10 کا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس لیے کبھی بھی سفر میں سامان اول تو زیادہ رکھنا ہی نہیں چاہیے، اور اگر رکھ لیا ہے تو پیسے دے کے اسے لے کے جائیں۔ یہ مفت کی سہولتیں یہ نہیں ملتی، سب کا حق بنتا ہے۔ حج کا سفر جو آپ نے شروع کیا تو اس میں کسی اور شہر سے، اپنے شہر سے آپ کو کہیں ایئرپورٹ سے بیٹھنا ہے، تو ایک بات کا اور بھی خیال رکھنا چاہیے۔ فرض کیجیے آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے چھوٹے آپ کے ساتھ ہیں، تو اپنے بچوں کو، اپنے سے چھوٹوں کو، یعنی جو قاعدے ضابطے میں چھوٹے ہیں، ورنہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کے اعمال اسے بڑا بناتے ہیں اور کس کے اعمال اور خدا کا فضل اسے اوپر لے جاتا ہے۔ لیکن فرض کیجئے قاعدے اور ضابطے میں چھوٹے ہیں، ان کے ساتھ کھانا کھانا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھانا ہے، تو وہاں جو غریب لوگ ہوتے ہیں یا تو ان کو بھی کھانا بچوں کو دے دیں، اور یا پھر اس کھانے کو ان کے سامنے نہ کھائیے۔ وہ جو غریب اور فقیر اور مسکین اور مانگنے والے حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں نا کہ یہ اپنے بچوں کو ایسی چیزیں کھلا رہا ہے اور یہ کر رہا ہے، وہ حسرت کی نگاہ وہ بڑی خراب نگاہ ہوتی۔ انسان مصیبت میں کبھی کبھی پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے پچھلے زمانوں میں گھر سے تھیلا لے کے نکلتے تھے، ماں باپ بھیجتے تھے نا، کوئی چیز خرید لاؤ تو وہ کپڑا بھی دیتے تھے، رومال بھی دیتے تھے، اور ساتھ پیسے دے دیتے تھے کہ اس میں لپیٹ کے لانا تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ ممکن ہے کسی آدمی کو اس چیز کی آپ سے زیادہ ضرورت ہو، اور اس کے دل میں حسرت اٹھے کہ کاش یہ چیز میرے پاس ہوتی۔ یہ حسرت کی نگاہ اس چیز کو فنا کر دے گی، آپ کے پاس بھی نہیں رہے گی، اس کے پاس بھی نہیں رہے گی، اور عین ممکن ہے کہ حسرت کی نگاہ سے برکت اٹھ جائے۔ اس لیے یہ ہے تو بظاہر چھوٹی سی بات، لیکن ہمیشہ اپنے آپ کو، اپنی چیزوں کو حسرت کی نگاہ سے بچاتے رہیے۔ اب کوئی پرواہ نہیں لوگ کرتے، مارکیٹ سے آ رہے ہیں، چیز لے لی، روٹیاں لے لی، اور اخبار میں لا رہے ہیں، اخبار کا کاغذ ہے، اس میں روٹیاں چلی آ رہی، دودھ کا پیکٹ لا رہے ہیں، اور پولیتھین کا لفافہ اور دودھ سب کو نظر آ رہا ہے۔ اس قسم کی چیزوں سے نظر لگ جاتی ہے۔ ممکن ہے آپ کہیں کہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، اور بیان کرنے والا خدا جانے کس جہان کی خبر دیتا ہے، تو صاحب یوں ہی صحیح، ٹھیک ہے، مت مانیے اور اعتماد اس پہ کیجیے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ کبھی نقصان ہو تو پھر خیال رکھنا چاہیے کہ میں غلط تھا اور کسی نے جو کچھ کہا تھا وہ ٹھیک تھا۔ لوگوں کی حسرت کی نگاہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔
ایک اور مسئلہ بھی حج کے سفر میں یاد رکھیے، اور وہ یہ ہے کہ جدہ میں یا اپنے ملک میں کہیں بھی ضرورت پیش آتی ہے کہ کسی کلی یا مزدور سے سامان اٹھوانا ہے، تو جب بھی کسی کلی یا مزدور سے سامان اٹھوانے کی نوبت آ جائے تو پہلے اس سے اجرت طے کر لیجیے۔ پیشگی اجرت طے کیے بغیر چیز اور اٹھوانا یہ مناسب نہیں، اور یہ تو ہمیشہ کے لیے بات ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ گاڑی میں بیٹھ کے اور کہا کہ فلاں جگہ چلو اور اس نے کہا جی میں چلتا ہوں، اور بغیر پیسے طے کیے بیٹھ جانا یہ گناہ کی بات ہے، جیسے ہوتا ہے نا عام طور پہ۔ یہ پیسوں کا پہلے سے طے کرنا چاہیے کہ میں کتنے پیسے دوں گا اس مسافت کے جو میں طے کر رہا ہوں، اس کے بغیر بیٹھنا ناجائز ہے۔ اسی طرح جس مزدور سے مزدوری کروانی ہے، جس مزدور کو کہنا ہے کہ وہ یہ سامان اٹھا دیں، اس سے پہلے اجرت طے کر لینی چاہیے۔ اجرت کے طے کیے بغیر اسے نوکر رکھ لینا، پھر اس کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ آپ اسے اتنا دیں کہ وہ خوش ہو جائے۔ اب مزدوری اور محنت اس سے کرائی فرض کیجیے 50 روپے کی، اور اسے دے رہے ہیں 40 روپے، تو یہ اس کا حق مارا جائے گا۔ یہ حج کے سفر میں یا ویسے بھی زندگی میں یہ مناسب نہیں، اور آپ 50 کی مزدوری کروا کے اسے 60 دے رہے ہیں تو بھی وہ خوش نہیں ہے، پھر آپ اسے 100 دیں۔ تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے بہتر سب سے طریقہ شریعت نے بتایا ہے کہ اجرت پہلے طے کرو، اور سواری کا بھی یہی حال ہے کہ ٹیکسی کی اجرت پہلے طے ہونی چاہیے۔ لیکن جن ممالک میں میٹر صحیح چلتے ہیں اور ٹیکسی ڈرائیور میٹر کے حساب سے چارج کرتے ہیں، وہاں میٹر دیکھ لیا جائے، پھر کوئی بات نہیں، پھر ٹھیک ہے، کیونکہ میٹر فیصلہ کن چیز ہے نا آپ کے اور اس کے درمیان۔ یہ مسائل حج کے سفر میں کثرت سے پیش آتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں پہنچنا ہے اور آپ کو کتنے ہی چکر لگانے ہیں اپنی سیٹ کی کنفرمیشن کے لیے، فلان چیز کے لیے۔ جب بھی گاڑی میں بیٹھنا ہے پہلے طے کر لیں کہ تم کتنے پیسے لوگے، ہم کتنے پیسے دیں گے۔ یہ معاملات، ان کی صفائی، یہ تزکیہ نفس میں شامل ہے۔ تزکیہ نفس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 4 دن اللہ کا نام لے لیا، اللہ اللہ کر لیا، اور 5ویں دن مفت میں کسی بزرگ سے خلافت مل گئی اور انسان نہ بنے۔ خلافتیں آسان ہیں، تزکیے کے دعوے آسان ہیں، اور نمازی بننا آسان ہے اور انسان بننا مشکل ہے۔ انسان بنے، ہمیشہ یہ کوشش رہے کہ میرے ذمے کسی کا حق نہ رہے، اس لیے پہلے طے کریں۔ اب جب آپ حج کو جا رہے ہیں تو سفر میں آپ کو مسائل پیش آئیں گے، تو یہ یاد رکھیے کہ ساری عمر میں ایک مرتبہ حج کا کرنا فرض ہے، جبکہ حج کی شرائط موجود ہوں۔ حج کی شرائط، ان کا بھی ہم ذکر کریں گے۔ اور کوئی شخص اگر حج کی نظر مان لے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں حج کروں گا، تو یہ نظر ماننا، جسے آسان زبان میں منت ماننا کہتے ہیں، کہ کوئی منت مان لے کہ اگر میری اولاد سب کی شادیاں ہو جائیں تو میں حج کروں گا، اللہ کے لیے ایک حج، یا میرا یہ امتحان پاس ہو جائے
کہ میں اللہ کے لیے ایک حج کروں گا، تو یہ ہے نظر، اور نظر ماننے سے حج واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کے مسائل انشاءاللہ آگے چل کے آ جائیں گے۔ اور جو حج فرض ہے اور جو نظر ہے، یہ ان سب کا طریقہ ایک ہی ہے، اور جس سال حج فرض ہو جائے اسی سال حج کا کرنا ضروری ہے، اور ضروری نہ ہونے کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ شرعاً کوئی مسئلہ ایسا پیش آ گیا، مثلاً حج فرض ہو گیا تھا، ویزا نہیں ملا، حج فرض ہو گیا تھا، پوری کوشش کر لی، اس کے باوجود ٹکٹ نہیں، سیٹ نہیں ملی، تو یہ تو رکاوٹیں شرعاً مجبوریاں ہیں۔ اگر شرعی طور پہ کوئی عذر نہ ہو تو جس سال حج فرض ہو جائے گا اس سال اس پہ حج کرنا ضروری ہے، اور مرنے سے پہلے حج کر لیا تو حج ادا ہو جائے گا، اور یہ جو لیٹ کیا ہے نا حج کو بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے، اس کا گناہ انشاءاللہ معاف ہو جائے گا اگر حج کر لیا۔ اور اگر حج کیے بغیر موت آ گئی اور عذر بھی کوئی نہیں تھا شرعاً، تو پھر حج نہ کرنے کا گناہ انسان کے ذمے باقی رہے گا۔ اس لیے یا تو شرعاً معذور ہو، اور اگر معذوری نہیں ہے تو پھر حج کرنا چاہیے فوراً۔ اور اگر کوئی آدمی حج کے فرض ہونے کا ہی منکر ہو جائے تو یہ کفر ہے۔ اور کبھی کبھی حج بغیر نظر مانے بھی ضروری ہو جاتا ہے، مثلاً کوئی شخص جس جگہ پہ احرام باندھنا چاہیے تھا وہاں سے بغیر احرام کے گزر گیا تو اس پہ حج اور عمرہ واجب ہو جائے گا، لیکن یہ مسئلہ بہت طویل ہے، آپ کو اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک مرتبہ جب حج کر دیا تو اس کے بعد آئندہ جب بھی حج کرے گا وہ نفل ہوگا، اور کسی آدمی پہ حج فرض ہو گیا اور وہ اسے ادا نہیں کر سکا تو وصیت کرنی واجب ہے، ضروری ہے کہ وصیت کر جائے اپنے بچوں کو، اولاد کو، یا کسی کو بھی تو میرے بعد میری طرف سے حج کرنا۔ وصیت کرے گا گناہ گار نہیں ہے، اور اگر وصیت کیے بغیر مر گیا تو پھر اس کا بھی گناہ ہوگا۔ وہ عذر جن کی وجہ سے آدمی حج پہ نہیں جا سکتا ان میں سے ایک یہ ہے کہ مثلاً عورت کے لیے ہم اس کا بیان کر دیتے ہیں، یعنی جس وجہ سے آدمی مرد یا عورت حج سے رک سکتے ہیں، مثلاً عورت کے لیے کوئی محرم نہیں ملا انہیں، جو شوہر نہیں تیار جانے کے لیے، تو یہ عذر ہے، عورت اس صورت میں حج کو چھوڑ سکتی ہے، لیکن جب بھی یہ پابندی ختم ہو جائے گی، شوہر راضی ہو گئے یا جس کو ساتھ لے جانا ہے وہ راضی ہوئے اپنے محرم، تو پھر اس کے لیے حج ضروری ہو جائے گا۔ بعض خواتین چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور کوئی دوسرا رکھنے والا ان بچوں کو نہیں ہے، تو یہ تاخیر جو حج کی ہے عورت کے لیے عذر ہے، وہ اپنے بچوں کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکتی، کوئی پیچھے سنبھالنے والا نہیں ہے، تو وہ حج کے لیے نہ جائیں، حج کو مؤخر کر سکتی ہیں، لیکن جو ہی بچے بڑے ہوں یا بچوں کو کوئی سنبھالنے والا مل جائے تو پھر انہیں حج کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح بچے
کسی کے بیمار ہوں تو بھی یا تندرست ہوں تو بھی، دونوں صورتوں میں اگر انہیں کوئی نہیں سنبھال سکتا تو پھر اس خاتون کے لیے یہ عذر ہے، یہ حج پہ نہ جانا چاہیں تو ٹھیک ہے۔ ایک اور مسئلہ بھی یاد رکھیے جس کی وجہ سے حج میں تاخیر کرنا جائز ہے، اور وہ یہ ہے کہ بیوی یا اولاد جن کا خرچہ اس مرد کے ذمے، ان کے پاس ضروریات زندگی کے لیے پیسے نہیں ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر حج کرنا مکروہ ہے۔ یا تو ان کا بندوبست کرے اور یا پھر ان سے اجازت لے، وہ اجازت دیں گے، بیوی دے گی اجازت تو حج ہو جائے گا، نہیں دے گی تو حج تو ہو جائے گا لیکن کراہت کے ساتھ، ناپسندیدگی کے ساتھ، کیونکہ جن لوگوں کا حق اس کے ذمہ تھا اسے پورا کرنا ضروری تھا۔ اور اسی طرح کوئی عورت عدت میں ہے، حج فرض ہو گیا اس پہ، سونا ہے اتنا ان کے پاس کہ وہ بیچ کے اپنا اور اپنے محرم کا ٹکٹ لے سکتی ہیں، اتنے پیسے جمع کرا سکتی ہیں، تو عورت عدت میں ہے۔ عدت برابر ہے، چاہے طلاق کی وجہ سے عدت میں ہو اور چاہے شوہر کے انتقال کی وجہ سے وہ عدت میں ہو، عورت کے لیے عدت کا ہونا عذر ہے، اور عدت کی وجہ سے وہ حج پہ نہیں جا سکتی، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو ہی عدت پوری ہوگی اور آئندہ حج آئے گا، باقی شرائط اگر پوری ہیں تو پھر وہ حج کریں گی۔ کسی مسلمان نے حج کیا اور نعوذ باللہ پھر اس کے بعد کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، غصے میں کوئی جملہ اسلام کے خلاف کہہ دیا، کوئی کفر کر لیا، تو نکاح ٹوٹ گیا، نکاح دوبارہ ہوگا، اور اسی طرح جو حج کیا تھا وہ حج بھی برباد ہو گیا۔ اگر اس کے پاس اب اتنی گنجائش مال کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے ہے کہ وہ دوبارہ حج کر سکتا ہے تو اسے دوبارہ حج کرنا چاہیے، پہلا حج ختم ہو گیا۔ اس لیے یہ زبان، اس کے چٹخارے کوئی چھوٹی سی چیز نہیں، ہمیشہ سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ کبھی اپنی زبان کو آدمی بے لگام نہ کرے، کفر کا جملہ نکل گیا الیاذ باللہ تو وہ جو حج قبول ہوا ہوگا کہیں خدا کے یہاں، اللہ سے امید یہی رکھنی چاہیے وہ تو ہوا برباد، اس کو تو آگ لگا دی، نئے سرے سے حج کرے۔ ایسے ہی مسئلہ یہ بھی اٹھتا ہے کہ کتنا سرمایہ ہو ضروریات زندگی کے علاوہ جس پہ حج فرض ہو جاتا ہے، تو فقہا نے لکھا ہے اپنے رہائش کا مکان، پہننے کے کپڑے، گھر میں جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں، مثلاً گھڑی ہے ٹائم دیکھنے کے لیے، کھانے پینے کے برتن ہیں، اسی طرح فرنیچر ہے، بستر وغیرہ ہیں۔ حج میں 1-1.5 مہینہ لگ جاتا ہے، اس 1-1.5 مہینے میں جتنا خرچہ گھر میں ہوتا ہے، 10,000 ہوتا ہے، 5,000 ہوتا ہے، 50,000 ہوتا ہے، جتنا بھی وہ پیسے ہیں، سواری کے لیے گاڑی رکھی ہوئی ہے، اور جن چیزوں کے ذریعے کوئی آدمی مال کماتا ہے، مثلاً فیکٹری ہے تو فیکٹری کا سامان، ایک آدمی لکڑی کا کام کرتا ہے تو اس کے اوزار، ایک آدمی عالم دین ہے تو اس عالم دین کی کتابیں، اور اسی طرح اپنے مکان کی مرمت وغیرہ
یہ چیزیں تو انسان کی اصل ضروریات میں سے ہیں، اور اصل ضروریات یعنی کھانے پینے کا سامان، پہننے کے کپڑے، رہنے کا مکان، اپنی سواری، اہل و عیال کا خرچہ، ان سب کو ہٹا کر نکال کر پھر کسی آدمی کے پاس اتنے پیسے بچتے ہیں کہ وہ مکہ مکرمہ تک، عرفات تک جا کر واپس آ سکتا ہے، تو اس کے لیے حج فرض ہے، چاہے اس کے پاس مدینہ منورہ کے پیسے نہ ہوں جانے کے، اور چاہے قربانی کے بھی پیسے نہ ہوں، کیونکہ وہ حج افراد کر لے گا، اور اس میں قربانی جانور کا ذبح کرنا نہیں ہے۔ یہ تفصیل آگے آ جائے گی حج کی قسموں میں بھی۔ اور مدینہ طیبہ، وہاں کی حاضری، اور مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی حاضری بہت بڑی عبادات میں سے، اور ایسی سنتوں میں سے ہے جس کا کسی نے انکار نہیں کیا، لیکن فرض کر لیں کوئی غریب اتنا ہے کہ مدینہ منورہ نہیں جا سکتا تو بھی اس پہ حج فرض ہو جائے گا، اس لیے کہ مدینہ منورہ حاضری حج کی فرائض میں سے نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنی ضروریات زندگی سے جب بھی مال اور پیسہ اتنا بڑھ جائے کسی کے پاس تو حج ضروری ہو جائے گا۔ کوئی شخص حج کرنے کے لیے مال دے دیتا ہے اور وہ اسے قبول کرے یا نہ کرے اس کی اپنی مرضی ہے۔ شوہر پیسے دے دیتا ہے کہ آپ حج کر لیں اور آپ اپنے ساتھ اپنے بھائی کو لے جائیں، تو یہ خاتون بیوی اس پیسے کو قبول کرے یا نہ کرے، شوہر سے نہ لے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، شوہر مجبور نہیں کر سکتا۔ والد پیسے دے دیتے ہیں بیٹے کو کہ جاؤ اس سے حج کرو، تو بیٹے کی مرضی ہے، وہ چاہے تو والد سے وہ پیسے لے اور چاہے تو نہ لے، لیکن یاد رکھیے اگر اس نے پیسے لے لیے تو پھر حج فرض ہو جائے گا۔ شوہر نے بیوی کو پیسے دیے اور کہا میں تو حج پہ جا نہیں سکتا، کسی مجبوری سے آپ چلی جائیں اپنے بھائی کو لے کے، اور بیوی نے پیسے لے لیے، تو ان دونوں پہ، اس خاتون پہ بھی اور اس کے بھائی پہ بھی حج فرض ہو جائے گا۔ اسی طرح باپ نے پیسے دیے کہ کسی اجنبی نے پیسے دے دیے، ایک دوست نے دوسرے کو پیسے دے دیے اور کہا تم میرے پیسے پہ حج کراؤ، جائیے آپ حج کرائیے، پیسے میں دے دوں گا، ٹکٹ لے لیتا ہوں۔ اس نے ہاں کر دی اور اس پیسے کو لے لیا تو حج فرض ہو جائے گا، یا تو لینا ہی نہیں چاہیے تھا پیسہ، اور جب لے لیا تو اب حج فرض ہو گیا۔ اسی طرح کسی انسان کے پاس ضرورت سے زیادہ مکان ہے اور ضرورت سے زیادہ زائد سامان ہے، مثلا کسی آدمی کے پاس 5 مکانات ہیں، ایک میں وہ خود رہتا ہے، اور 5 میں سے 2 مکانات 3 مکانات ان کے کرائے سے اس کے گزر اوقات ہو سکتا ہے، تو فرض کیجئے 3 کے کرائے سے تو یہ اپنا پیٹ پال رہا ہے، ایک میں خود رہ رہا ہے 4، تو وہ جو 5واں مکان ہے نا جو زیادہ ہو گیا ہے، یہ ضرورت سے زیادہ ہو گیا نا، اس کو بیچ کر حج کرنا فرض ہے۔ اگر اس کی اتنی مالیت ہے کہ اس کے آنے جانے کا کرایہ بن جائے گا اور اپنے گھر والوں کو پیسے بھی کچھ دے جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ 3 مکانات کے پیسے گھر والوں کو دے دیتا ہے اور اس مکان کے بیچنے سے ٹکٹ کا کرایہ وغیرہ یہ چیزیں نکل آتی ہیں، تو اب حج فرض ہو جائے گا۔ اور
کسی آدمی کے پاس یہ مسئلہ غور سے سنیے، اتنی زمین ہے کہ جو زراعت میں کام آتی ہے، اور اس زمین میں فصل اگاتا ہے، باغ لگا رکھا ہے، اس کی ذاتی ملکیت ہے، تو اس زمین میں ایک چیز تو یہ ہے کہ اسے ٹھیکے پہ دیتا ہے یا اس زمین میں خود فصل کاشت کرتا ہے اور اس کا گزارا اچھی طرح ہو رہا ہے۔ اب فرض کیجئے کہ وہ زمین اگر اس کا ایک ٹکڑا اگر بیچا جائے، مثلا 100 کنال زمین ہے، اس میں سے 10 کنال بیچ دی جائے تو باقی 90 پہ بھی اس کا گزارا آسانی سے ہو سکتا ہے، اور وہ 10 کنال زیادہ ہے اس کے پاس زمین ہو گئی تو 10 کنال کو فروخت کرنے کے بعد یہ حج کا سامان کر سکتا ہے، آنے جانے کا کرایہ، اپنے گھر والوں کو جو چیزیں دینی ہے وہ دے کے جا سکتا ہے، تو اس زائد زمین کا بیچنا فرض ہے، اس کو بیچے اور حج کرے۔ ایک بار پھر اس مسئلے کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے قبضے میں زمین ہے، کئی پلاٹس ہیں، 5 7 10 پلاٹ لیے ہوئے ہیں، وہ بھی یا زمین پہ زراعت کرتا ہے، تو اسے پتا ہے کہ اتنی زمین جو ہے جس پہ میں زراعت کرتا ہوں یہ تو ہے ضروریات کے لیے۔ 200 کنال زمین ہے تو اس میں اسے پتا ہے کہ 150 کنال جو میں ٹھیکے پہ دے دوں یا میں خود زراعت کروں تو اس 150 کنال سے ہمارا گزارا آسانی سے ہو جاتا ہے، تو باقی جو 50 کنال ہے نا 200 میں سے وہ ضرورت سے زائد اس کی زمین ہے، ضروریات زندگی میں سے اسے بیچے اور حج کرے۔ نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا، مرنے سے پہلے وصیت کرنا واجب ہے کہ میری طرف سے حج کر دینا، اور اگر وصیت بھی نہیں کی تو اور گناہ گار ہوگا۔ کسی آدمی کے پاس حج کے لیے روپیہ ہے اور دوسری طرف اس نے شادی کرنی ہے، تو ہمارے اس دور میں شادی کرنا زیادہ ضروری ہے بنسبت حج کرنے کے۔ ایک لڑکے نے محنت کی، مزدوری کی، بیرون ملک چلا گیا یا اپنے ملک میں بھی، اس کے پاس 2 لاکھ روپے ہو گئے، اب اسے حج کرنا چاہیے یا شادی کرنی چاہیے؟ پرانے فقہا اس کی تفصیل بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر اس کے پاس اس وقت یہ پیسے ہیں جب اس کے شہر کے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں یا ہمارے زمانے میں جیسے درخواستیں جمع کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اگر اس وقت پیسے ہیں تو پیسے جمع کرائے، حج کرے، واپسی پہ شادی کرے۔ لیکن ہم اپنی اس دور میں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ شادی نہیں کرے گا تو کسی نہ کسی گناہ میں پڑ جائے گا، اس لیے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ پہلے شادی کرے اس پیسے سے، پھر بعد میں حج کرے، اگر پیسے مزید ہو جائیں، نہ ہوں تو اس پہ کوئی پابندی نہیں۔ اس مسئلے کو اور مفتیوں سے بھی پوچھ لیجیے گا، مگر وقت ایسا آ گیا ہے کہ کسی بھی خاتون اور مرد کسی کے پاس بھی اگر پیسے ہیں تو شادی پہلے کرنا ضروری ہے، حج بعد میں کرے۔ علیہ باللہ کسی بھی گناہ میں پڑ گیا تو یہ بہت شدید بات ہے، بچنا چاہیے۔ اور یہ نکاح ایسی چیز ہے کہ جو لوگ اپنی لڑکیوں کو گھر پہ بٹھائے رکھتے ہیں اس انتظار میں کہ اب یہ پیسے آئیں، اب اس کا بھائی باہر گیا ہوا ہے، وہ آئے اور یہ آئے اور یہ کرے، وہ ماں باپ سخت گناہ گار ہوتے ہیں۔ اپنے بچوں کی جلد از جلد شادی کر دینی چاہیے۔ یہ انتظار کرنا
کہ اب بھائی آئیں، اب بہنیں آئیں، اب خاندان جمع ہو، اب 10 لاکھ روپیہ جمع ہو، پھر اس کا رشتہ کریں، پھر شادی کریں، یہ سخت، بہت ہی سخت گناہ کی باتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 باتیں آپ سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی اولاد جوان ہو گئی اس کا کوئی گناہ ماں باپ کے ذمے نہیں آتا سوائے ایک گناہ کے، اور مشکات میں آتا ہے کہ اگر انہوں نے اس بچی یا بچے کی شادی نہیں کی بغیر کسی عذر کے، اور پھر اس لڑکے یا لڑکی نے کوئی گناہ کر لیا تو یہ ماں باپ کے بھی ذمے آئے گا۔ اس لیے کیوں آپ اپنے آپ کو گناہ گار ٹھہراتے ہیں اور بناتے ہیں؟ اپنے بچوں کی شادی کیجیے جب مناسب عمر ان کی ہو جائے، اور فضول بکھیروں کا مت انتظار کیجیے، وگرنہ ان سے کوئی بھی غلط حرکت ہوگی تو گھر آ کے بتائیں گے تھوڑا کہ میں یہ کام کر کے آیا ہوں، اور پتہ چلے مرنے کے بعد آپ کو کہ یہ سارے گناہ بھی آپ کے کھاتے میں نکل آئے۔ وہ خود تو لڑکا یا لڑکی گناہ گار ہوئے ہی، آپ کو بھی ساتھ لے ڈوبیں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ اور بچی جب بالغ ہو جائیں تو کوئی ان کا گناہ ان کے ماں باپ کے ذمہ نہیں آتا سوائے اس ایک گناہ کے کہ انہوں نے ان کا نکاح کرنے میں جو تاخیر کی، دیر کی، اس وجہ سے جو گناہ انہوں نے کیا وہ ماں باپ کا بھی قصور ہے۔ اور دوسری بات، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے، اور ان کے اس جملے میں بڑا سامان ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو اپنی بیویوں کو مہینوں گھر چھوڑ جاتے ہیں، جا رہے ہیں یورپ کے سفر میں، اور جا رہے ہیں باہر مال کمانے اور یہ کرنے، مہینوں گھر میں بیچاریوں کو اکیلا چھوڑ جاتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مجھے اگر پتہ چل جائے کہ کل صبح میں نے مر جانا ہے تو بھی آج کی جو رات ہے نا میری زندگی کی آخری، میں اس میں بھی بیوی کے بغیر رہنا اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتا۔ وہ کہتے ہیں میں اتنی جائز نہیں سمجھتا کہ میں اپنی بیوی کے بغیر ایک دن بھی رہوں۔ کیا وجہ یہ کہ ان لوگوں کو اللہ کا خوف تھا، اور وہ جانتے تھے کہ یہ مسائل کتنے نازک ہوتے ہیں، اور انسان کسی بھی وقت شیطان، نفس، یہ چیزیں ساتھ ہیں، کہیں گناہ میں پڑ گیا تو یہ گناہ اس کی نیکیوں کو برباد کر دیں گے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے لوگ اور یہ اللہ کے بندے، یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ پہ انہیں کوئی قابو نہیں تھا، لیعذ باللہ وہ بڑے مقام کے لوگ تھے، وہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا تھا خدا سے اطلاع پا کے کہ تم جنتی ہو، تمہیں بغیر حساب کے جنت ملے گی، اللہ تم سے راضی ہے، خوش ہے۔ اس کے باوجود وہ اس جنس کے معاملے میں اتنا اپنے آپ کو بچاتے تھے اس شخص کے معاملے میں کہ فرماتے تھے آخری رات بھی میری زندگی کی اگر ہے نا تو میں بیوی کے بغیر اسے بھی گزارنا پسند نہیں کروں گا۔ لہذا پیسہ جب اتنا ہو کہ اب مسئلہ یہ پیش آ گیا کہ حج کر آؤں یا نکاح کروں تو نکاح کریں، یہی فتوے کی بات ہم بتاتے ہیں۔ البتہ اس سلسلے میں دیگر مفتیوں سے بھی رجوع کر لینا چاہیے، پوچھ لینا چاہیے، پھر جو بھی بتائیں۔ ایسے ہی وہ رقم جو وہاں جا کر خرچ کرتے ہیں لوگ اور تحفے تحائف وغیرہ خرید کے لاتے ہیں، وہ حج کے سفر میں ضروریات میں شامل نہیں، جیسے مدینہ منورہ کا کرایہ اس میں شامل نہیں۔ اگر کوئی آدمی عرفات تک پہنچ کر پھر واپس آ سکتا ہے تو اس کے ذمہ حج فرض ہوگا۔ ایک آدمی کے پاس اتنا مال تھا کہ حج فرض ہو گیا، فرض کیجئے زندگی میں کبھی بھی، اور حج نہیں کیا، پھر فقیر ہو گیا، تو جب اتنا مال آیا تھا اور کوئی وجہ بھی نہیں تھی، کوئی عذر نہیں تھا اس کے پاس، اور حج سے کرنا چاہیے تھا، محض سستی کی، غفلت کی، تو حج فرض ہو گیا۔
اب جب بھی اب آدمی اس کے بعد فقیر ہو گیا تو اس کے بعد اس پہ حج واجب رہے گا، ضروری رہے گا، اسے چاہیے کہ حج کرے، اور نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ یعنی مال تھا، حج فرض ہو گیا تھا، پھر اس نے حج نہیں کیا اور اب فقیر ہو گیا، تو یہ فقیر تو ہو گیا ہے، لیکن وہ جو حج تھا نا ابھی اس کے ذمہ باقی ہے، اسے چاہیے کہ حج کرے۔ اس سلسلے میں کہ کتنے پیسے ہوں تو حج فرض ہو جاتا ہے، کچھ مسائل بھی اور بھی ہیں، انشاءاللہ آئندہ نشست میں ان پہ بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔